ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے جو سربراہ ہیں ان کو بلایا ہوا تھا شو میں، اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح حکومت اربوں روپیہ کھا گئی ہے، کس طرح سے اربوں کی کرپشن ہو گئی ہے۔ بالخصوص انہوں نے پی ایس او پاکستان اسٹیٹ آئل کے حوالے سے جو باتیں کی وہ بڑی کیا کہتے ہیں قابل فکر تھیں، اور انسان کو ایک دفعہ تو گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب پروگرام کے آخر میں ہم پہنچے تھے تو میں نے ان سے 4-5 سوالات پوچھے اور مجھے ان کا تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں پروگرام شروع کروں، میں آپ کو سوالات یا چند ایک ان میں سے آپ کو صرف سنوانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی، کہ اگر آپ نے وہ مس کر دیا تھا پورشن۔ واچ ناؤ۔ آپ کی حالانکہ رپورٹیں بڑی تفصیل کی ہوتی ہیں، آپ نے جو مجھے بھی بھیجی ہیں، میں بڑا امپریسڈ ہوں ان رپورٹ سے۔ آپ کا سٹاف کتنا ہے؟ آپ کیسے کرتے ہیں؟ مثلا مجھے پتا ہے کہ اگر ایک رپورٹ کے لیے، ایک پروگرام کے لیے انویسٹیگیشن کرنی ہو تو کس قسم کا ریسورس چاہیے ہوتا ہے، تو آپ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری جو رپورٹ ہے یہ ہم نہیں بناتے، ہم اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں۔ جیسے ہماری رپورٹ نیشنل کرپشن سروے کی آئی تھی، ہم نے یہ آئی بی اے کراچی میں انسٹیٹیوشن ہے اس کو دیا تھا، اور انہوں نے 3 یونیورسٹی پنجاب کی مل کے اور ان سے سروے کرا کے رپورٹ بنا کے ہمیں دیے۔ ہم نے بتا دیا کہ یہ سیکٹر ہے جس میں کرپشن کا لیٹس سے گورنمنٹ کی کرپشن کا جو آپ نے ابھی کہا تھا پروگرام کے شروع میں کہ 700% بڑھ گئی ہے، ہاؤ ڈو یو ویریفائی دس کلیم؟ دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک پرٹیکولر ٹینڈر کیا نیشنل انشورنس کارپوریشن نے، اور ہم نے اس کو مانیٹر کیا انڈر دا پی پی آر اے رول کہ وہ ٹینڈر کا جو ہے پروسیجر غلط ہے۔ ہم نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ نے اس کو صحیح ٹینڈر نہیں کیا، 15 دن کا ٹائم دینا چاہیے، 7 دن کا ٹائم دیا آپ نے، اور اس کے اندر جو ہے ٹینڈر ڈاکومنٹ میں ایویلویشن رپورٹ ہونی چاہیے، ایویلویشن کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اس کو ٹھیک کر لیا ہے، اور جب ان کا ٹینڈر ہو گیا تو اس کے بعد اخبار میں خبر آئی کہ ان کا جو ہے وہ بہت مہنگا خریدا گیا ہے۔ نہیں گیلانی صاحب، اگر 100 ٹینڈرز گورنمنٹ کے نکل رہے ہیں اور اس میں اگر 70 ٹینڈرز میں اس طرح ہو رہا ہے، پھر تو میں کہوں کہ اوورال گورنمنٹ میں 700% کرپشن بڑھ گئی ہے۔ لیکن اگر 10 ٹینڈرز کا پتہ چلا ہے تو میں فیصد پہ کیسے پہنچاؤں؟ میں کہہ رہا ہوں ایک پرٹیکولر کیس میں 700% ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ پورے ملک میں 700% ہے۔ ایک پرٹیکولر کیس میں 700% ہے، ایک پرٹیکولر کیس کے اندر 50% ہے۔ مطلب کرپشن کا پیمانہ جو ہے وہ 100% ہی لوگوں کے دماغ میں تھا نا کہ 100% تک کرپشن ہوتا ہے، پورا پیسہ کھا جائیں۔ یہ 700% کا تو یہ ابھی چیز آئی ہے کہ یہ حشر اس دور میں ہو رہا ہے کہ جو چیز 10 روپے کی ہے وہ 80 روپے کی لی جا رہی ہے، تو 700% کرپشن ہو گئی۔ یہ مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جتنا بھی سروے کرنے والا سٹاف ہے، ایکچولی وہ آپ طلباء وغیرہ کے اوپر رلائی کر رہے ہیں، کوالیفائڈ، پروفیشنلی کوالیفائڈ، ٹرینڈ لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں سروے جو ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، تو ہمارے پاس اس کا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو آئی بی اے کو دیا، آپ نے جو آئی بی اے کو دیا، انہوں نے ایک رپورٹ تو بنا کے آپ کو دی، بٹ دے آر ناٹ کوالیفائڈ کنسلٹنٹس۔ وہ کوئی کے پی ایم جی تھوڑی ہے کہ انہوں نے ایک آڈٹ رپورٹ آپ کو دے دی تو ہمیں ماننا پڑے گا ان کی رپورٹ۔ کے پی ایم جی تو دے آر ناٹ کلین۔ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے بڑی کمپنی کی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک سسٹم ہے سروے کرنے کی، سائنس ہے جس کے حساب سے کہ سروے کے فارمز ہوتے ہیں، سروے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس میں کرپشن یا اس میں مینجمنٹ کی گنجائش ہے۔ گیلانی صاحب مجھے صرف 1 منٹ میں یہ بتا دیں، آپ اپنی رپورٹس کی کریڈیبلٹی کیسے پروف کریں گے؟ ہماری رپورٹ کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ٹی آئی پاکستان کو ورلڈ بینک نے ایک سندھ کے اندر پروجیکٹ ہے $170 ملین کا اریگیشن کا، یہی فلڈ کے سے، اس میں ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ آبزرور آفیشلی لگیں گے، کسی بھی ٹینڈر کو جو ہے آپ۔ گیلانی صاحب چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 3 ملکوں کے جو ٹیمز ہیں فلڈ ڈسپرسمنٹ، اس میں سے 2 نے آبزرور مجھے بھی لگایا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے یہ رائٹ ہو گیا کہ میں یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے تھرو سروے کرا کے میں جس کے مرضی اوپر چاہوں کیچڑ اچالوں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو میں کل کا ایک کلپ دکھا رہا تھا، یہ ایک قسم کا ریکیپ تھا۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم ایک سورس آف ڈپریشن بنتے جا رہے ہیں، جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں اپنے لوگوں کے لیے۔ میں یہاں پہ حکومتوں کا بالکل ذکر نہیں کر رہا، چاہے صوبائی حکومتیں ہوں چاہے وفاقی حکومتیں ہوں۔ کل بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ کرپشن اگر شروع ہوتی ہے تو وہ تو نیچے کے لیول سے شروع ہوتی ہے۔ میں بھی کرپٹ ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے، کسی نہ کسی لیول پہ ہوں گے، تبھی ہم کرپٹ ایلیمنٹ کو لے کے آئیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ میری کیا کوالیفیکیشن ہے یا آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے، یا میرے مہمان اگر کو بیٹھے ہیں ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ روز ایک خود ساختہ سروے جو ہے
وہ نکال کے پھینک دیں کہ آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، پاکستان تو تباہ ہو گیا، پاکستان میں تو سب ختم ہو گیا، ہر ایک نے سب کچھ کھا لیا. اس کا ریشنل کیا ہے؟ ان کو فنڈ کون دیتا ہے؟ ان کو جو یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ان کو پیسہ چاہیے، ان کو دفتر مینٹین کرنا ہے، سٹاف مینٹین کرنا ہے، ان کو خرچے کون دیتا ہے؟ ان سے یہ رپورٹیں خریدتا کون ہے؟ کیا کوئی اسرائیلی ایجنٹ ان کا ڈونر ہے؟ کیا کوئی را کا ایجنٹ ان کا ڈونر ہے؟ میں ڈائریکٹ سوال کر رہا ہوں، میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو میں کرتا نہیں ہوں، نہ مجھے آتی ہے کرنی. ہاں، انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ ان رپورٹس کے اوپر پاکستان کی ریٹنگز خراب کرتی رہتی ہیں. ہمارے ہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ کے خراب ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو ڈونر ریلیشن شپس ہیں، گورنمنٹ ڈونر ریلیشن شپس، وہ افیکٹ ہوتے ہیں آ کے. کیا ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ان کا مثلا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا آپ کو دکھاتا ہوں جو آرگنائزیشن چارٹ انہوں نے ہمیں دکھایا ایک کاغذ کے اوپر. آج کراچی بیورو جو تھا ایکسپریس کا وہ اس پہ کافی انہوں نے کام کیا، ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ان کا ایک آرگنائزیشنل چارٹ ہے جس میں پتہ نہیں بڑے بیسیوں لوگ ہیں، کوئی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہے، کوئی ڈائریکٹر آپریشنز ہے، کوئی ڈائریکٹر فلاں فلاں ہے. تو جب آج ہمارے ایکسپریس کے بیورو چیف عمران صاحب گئے وہاں پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے دفتر میں، تو کیا دیکھا انہوں نے؟ آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں. یہ دیکھیں آپ، یہ ان کا آؤٹ سائڈ ہے اس دفتر کا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا. یہ سیڑھیاں اللہ چلیں چڑھتے ہیں کوئی نہیں، یہاں سے اوپر چلیں، کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے. یہ ان کا یعنی یہ وہ ہے جو پورے پاکستان کے متعلق بتا رہا ہے کہ پاکستان کس حال میں ہے، اور پاکستان میں اتنی کرپشن ہے، پاکستان میں ہر چیز کی تباہ کاری ہے. یہاں پہ یہ ان کی ایک ریسپشنسٹ ہیں جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے ہیڈ ہیں یہ ان کا دفتر ہے. آج ان کے پورے عملے میں صرف 2 لوگ تھے، اور اس سے زیادہ غالباً وہاں پہ اس جگہ پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے. یہ آفس سٹارٹ ہوا اور آفس ختم ہو گیا. یہاں پہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ وہ سیٹ اپ ہے کہ جو 20 لوگ سو کالڈ جس نے کاغذ کے اوپر امپلائی کیے ہوئے ہیں، کہ جو بتا رہا ہے آپ کو اور ہمیں ہر وقت کہ ہم کتنے کھا گئے، کتنے ہم لٹ گئے، کتنے ہم اجڑ گئے. یہ خود ساختہ سروس کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو کون اجازت دیتا ہے؟ اور ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں؟ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ آج